کتاب تاریخ و حقائق تثلیث، مصنفین اینتھنی بزرڈ اور چارلس ہنٹنگ۔ فہرست کتاب۔ پہلا باب، تعارف، خدائے یہود۔ دوسرا باب، یسوع اور خدائے یہود۔ تیسرا باب، کیا یسوع کے شاگرد اسے خدا مانتے تھے؟ چوتھا باب، پولس اور عقیدہ تثلیث۔ پانچواں باب، بائبل کی عبرانی دنیا سے 20ویں صدی تک کا سفر براستہ یونانی فلسفہ۔ چھٹا باب، عقیدہ تثلیث اور سیاست۔ ساتواں باب، نئے عہد نامہ میں ازلی وجود کی حقیقت۔ آٹھواں باب، یوحنا ازلی وجود کا عقیدہ اور عقیدہ تثلیث۔ نواں باب، روح القدس، حکموم سوئم یا قدرت الہی۔ دسواں باب، کلیسیائی تاریخ میں عقیدہ تثلیث کے متعلق نظریاتی کشمکش تا دور حاضر۔ 11واں باب، عقیدہ تثلیث کو درپیش عصر حاضر کا مبارز۔ 12واں باب، کیا ہم نے ایک متبادل خدا گھڑ لیا ہے؟ 13واں باب، بائبل کے مسیح کی جانب لوٹنے کی ضرورت۔ 14واں باب، حرف اختتام، یسوع کی باتوں کا یقین کریں۔ تعارف۔ نئے عہد نامہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں لفظ خدا حتمی طور پر تثلیثی خدا کی طرف اشارہ کرتا ہو، جس کی وحدانیت میں 3 شخصیات شریک ہیں۔ اس کتاب کا مضمون ایک سوال ہے: کیا بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ خدا جو اس کائنات کا تنہا بنانے والا ہے ایک واحد خدا ہے، یا پھر یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا ایک ایسی شخصیت ہے جس میں 2 یا 3 ہم پلہ شخصیات موجود ہیں؟ مصنفین نے پہلے تو موجودہ مقبول نظریے پر بحث کی ہے، جس کی روح سے یسوع اپنے باپ کا ہم پلہ ہے اور اسی کی مانند ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ 20 سال سے بائبل کے خدائے واحد کے نظریہ کی تعلیم دی ہے، اور ہم نئے عہد نامہ کی ان آیات سے بھی واقف ہیں جو نظریہ تثلیث کی حمایت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کے گہرے مطالعے اور اس نظریے کی تاریخ کی چھان بین کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نظریہ تثلیث بائبل کے بیان کو مکمل طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ نظریہ واحد خدا پرستی کے تمام ثبوت کو نظر انداز کر دیتا ہے، جس کے مطابق یسوع مسیح کا باپ خدا واحد ہے، اور چند منتخب آیات سے اخذ کیے ہوئے ایسے نتائج پر توجہ مرکوز کرتا ہے جن کی صحت مشکوک ہے۔ یہ چند حصوں کو ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش کرتا ہے، اور ان حصوں پر زور دیتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ انہیں پوری بائبل کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کے عقائد کلام کے ان واضح حصوں پر مبنی ہونے چاہیے جو پوچھے گئے سوال کے بارے میں صاف اور واضح جواب دیتے ہیں۔ زبان کے سادہ اصولوں کے مطابق اگر بائبل کے مطابق عقائد کو ان کے لفظی مطلب کے طور پر سمجھا جائے تو وہ ہمارے روایتی عقائد سے میل نہیں کھاتے، خاص طور پر ان عقائد سے جو ہم خدا کے متعلق رکھتے ہیں۔ جب ہم نے اسی عقیدے کی چھان بین شروع کی تو موجودہ دور کے بہت سے عالمین بائبل کی تحریروں نے ہماری زبردست حوصلہ افزائی کی۔ اب بہت سے عالمین کا خیال ہے کہ تثلیثی عقیدے کی تحریری شہادت بائبل کے صفحات پر موجود نہیں ہے۔ یہ وہ بگاڑ ہے جو بائبل کے تحریری طور پر عوام کے سامنے آنے سے پہلے غیر قوموں نے اس عقیدے میں پیدا کیا۔ تثلیث کو بائبل پر مبنی عقیدہ ثابت کرنے کی اہم ترین کوششوں میں سے ایک اس دور کے مشہور عالم علم الہیات کی طرف سے ہوئی۔ لیونارڈ ہوگسن کے مطابق 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں خدا کو واحد کہنے والے اور تثلیثی نظریہ خدا کے حامی لوگوں میں بہت مباحثے ہوئے۔ دونوں طرف سے لوگ یہ ایمان رکھتے تھے کہ بائبل خدا کا مکاشفہ ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد یہ ماننا پڑا کہ خدا کو واحد ماننے والوں کا کیس زیادہ مضبوط تھا۔ اس بات پر تمام تثلیثی نظریہ کے حامی لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ قاری پیش کردہ ثبوت کو وسیع القلبی سے پرکھے۔ ہمیں احساس ہے کہ ایسے شخص کے لیے یہ ذرا مشکل ثابت ہوگا جس کی مختلف نظریے کے ساتھ تربیت کی گئی ہے۔
جب ایک عقیدے کو ذہنی اور جذباتی سطح پر سچائی کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے تو اس پر اٹھایا جانے والا ہر اعتراض آسانی سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ بحیثیت انسان ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں جنہوں نے ہمیں پھلنے پھولنے میں مدد دی، اور سوچ کے اس انداز کی پیروی کریں جو ہم نے ان مخلص اساتذہ سے سیکھے جن پر ہمیں اعتماد تھا۔ سوچ کے یہ ڈھنگ تمام عمر کے لیے ہمارے گرد ایک ایسا حفاظتی بند باندھ دیتے ہیں جن سے ٹکرا کر سری سچائیاں بھی محض اعتراضات کہہ کر نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ جب اتنی گہری جڑ رکھنے والے ان اعتقادات جو چیلنج کیا جاتا ہے تو قدرتی طور پر ہم ان کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے ایک مذہبی مصنف رابرٹ ہال بڑی دانشمندی سے یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ جو کوئی تحقیق کی روح کو دبانے کی کوشش کرتا ہے وہ خطا کی پشت پناہی کرتا ہے، جو کوئی اسے فروغ دیتا ہے سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ مگر یہ ماننا پڑے گا کہ تحقیق کو دبانے کا خاصہ سب سے بڑھ کر وہاں پایا جاتا ہے جب طرفداری کی جائے۔ اگر کوئی عقیدہ چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو کسی جماعت کی پہچان بن جائے اور ان کے مفاد اور لگاؤ کی بنیاد بن جائے تو آنے والے صفحات میں جن تصورات کا بیان ہے وہ اس صدی کے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو تو سکتے ہیں مگر نئے ہرگز نہیں ہیں۔ پہلی صدی کی رسولی کلیسیا کے عقائد کی بنیاد یہی تصورات تھے۔ یہ کلیسیا ایک متحرک اور جدوجہد میں مشغول لوگوں کا گروہ تھا۔ چند لوگوں کے لیے یہ امر حیرت کا باعث ہو سکتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ تیسری صدی کے اوائل تک خدا کی وحدانیت کے قائل مسیحی اکثریت میں تھے۔ بہرکیف یونانی فلسفے اور رومی سیاسی عزائم کی یلغار کے نتیجے میں جلد ہی ایک تثلیثی عقیدے نے جنم لیا جس کے مطابق خدا کی وحدانیت 3 شخصیات سے مکمل ہوتی ہے، تاہم خدائے واحد کا تصور پوری طرح محو نہ ہو سکا۔ یہ مسیحی اعتقادات کے حاشیہ تک دھکیل دیا گیا ہے، مگر متلاشیوں کے لیے وہاں پر مضبوطی سے چمٹا ہوا ہے۔ تصور خدا کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ زبان میں آنے والی تبدیلیاں ہیں۔ جب زبان کا ترجمہ ایک تہذیب سے دوسری تہذیب کے لیے کیا جاتا ہے تو الفاظ کے معنی بڑی حد تک بدل جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال الفاظ خدا کا بیٹا میں ملتی ہے، جس کا ترجمہ بے خیالی میں خدا بیٹا کر دیا جاتا ہے، جبکہ معنی کے لحاظ سے خدا بیٹا مسیحی مقدس تحریروں میں جچتا نہیں ہے۔ خدا کا بیٹا وہ لقب ہے جو مسیحی ایمان کے بنیادی کردار یسوع مسیح کی پہچان ہے۔ خدا کا بیٹا وہ لقب ہے جو بائبل خدا کے نمائندوں، خاص طور پر اس کے چنیدہ ارشاد کو دیتی ہے۔ اس لقب کے معنوں کو بگاڑنا ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سچی مسیحیت کے روح رواں وہ تصورات اور عقائد ہونے چاہیے جو پہلی صدی کی مسیحی کلیسیا کے تھے اور آج جنہیں ہم 1900 سالوں کے فاصلے سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ گزرتا ہوا وقت ہمیں بائبل کے مصنفین رسولوں کی سوچ سے بیگانہ کرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم پہلی صدی عیسوی کے ایمانداروں کی تعلیمات کا جائزہ ان کی زبان، تہذیب و تمدن اور مذہبی پس منظر کے تناظر میں لیں اور پھر اس کا مقابلہ کلام کی تعلیمات سے کریں تو ایک بالکل مختلف تصویر ابھرتی ہے۔ آپ بھی اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ موجودہ دور کی کٹر مسیحی جماعتیں جو کلام کے خطا سے مبرہ ہونے پر ایمان رکھتی ہیں، ستم ظریفی تو یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع کے اس بیان پر کبھی یقین ہی نہیں کیا جس میں مسیح یسوع نجات کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ انجیل یوحنا 3 باب کی 17 آیت۔ انجیل یوحنا 17 باب کی 3 آیت۔ کیا ہماری موجودہ نسل یسوع کے اس انتباہ سے بے خبر ہے کہ اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں؟ انجیل متی 15 باب کی نامی آیت۔ کیا ہم مذہبی رہنماؤں، خاص طور پر دوسری تا 5ویں صدی عیسوی کے مذہبی رہنماؤں سے اس قدر متاثر ہو سکتے ہیں جن کے یونانی پس منظر نے انہیں اس عبرانی تعلیم اور تصور میں بگاڑ پیدا کرنے پر اکسایا جو مسیحی رسولی کلیسیا کی بنیاد ہے؟ جن لوگوں نے تثلیثی عقیدے کی خامیوں سے ٹکر لی، کے حامیوں سے ٹکر لی، ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ثابت کرنے کا ارادہ لیے ہوئے ہیں کہ مقبول تثلیثی نظریے کی حمایت میں نئے اور پرانے دونوں عہد ناموں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔
ہمارا ایمان ہے کہ کلام مقدس کو محتاط اور کھلے ذہن سے پڑھنے والا کوئی بھی شخص اس حقیقت کو پا سکتا ہے۔ کلام کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جو یہ بتاتا ہو کہ خدا 3 افراد کا مجموعہ ہے۔ کوئی بھی آیت یہ تصدیق نہیں کرتی کہ خدا میں 3 اشخاص، 3 ارواح، 3 الہی عالمین، 3 لامحدود دماغ، کچھ بھی شامل ہے۔ بائبل کی کوئی آیت بھی اس گواہی کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی جو ثابت کرے کہ ایک خدا میں 3 شخصیات موجود ہیں۔ یہ ایمان چند شبہات کی خود ساختہ تشریح کا نتیجہ تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر کوئی سادہ کلام کا بیان اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تثلیثی نظریہ منطق کی ایسی بگڑی ہوئی شکل ہے جسے ابتدائی مسیحی دور کی تحریروں سے کوئی حمایت حاصل نہیں ہوتی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر تثلیثی نظریہ کے حامی لوگ نئے عہد نامہ کو نظریہ تثلیث میں داخلے کا جواز سمجھتے ہیں، مگر وہ اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کا کوئی بھی مصنف کسی بھی موقع پر تثلیثی خدا کا حوالہ نہیں دیتا۔ ایک زمانہ تھا جب مذہبی رہنماؤں سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ بائبلی سچائی کے طور پر اس بات کو قبول کریں کہ زمین تمام کائنات کا مرکز ہے اور یہ چپٹی ہے۔ اگر کوئی اس سے انحراف کرتا تو بدعتی کہلاتا، حالانکہ اس وقت کوپرنیکس اپنی انقلابی دریافتیں پیش کر چکا تھا۔ تثلیث کے حوالہ سے بھی آج کل ہمیں ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو بائبل کے وسیلے سے ظاہر کرتا ہے تو یسوع کا نام لینے والے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ کلام میں سے تحقیق کرے کہ بائبل کا خدا کیسا ہے، کون ہے۔ بیریا کے لوگوں کی طرح یہ ہر سچائی کے متلاشی مسیحی کا فرض ہے کہ کلام کے حصوں کا بغور مطالعہ کر کے تحقیق کرے، کیونکہ بیریا کے لوگ اسی لیے اپنی عقل و خرد کے لیے جانے جاتے تھے کہ ان میں یہ جرت تھی کہ تحقیق کرے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ اعمال کی کتاب 11ویں باب کی 17 آیت۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سچے ایماندار بن گئے۔ ہم میں سے بہت سے یہ خیال کرتے ہیں کہ نظریہ تثلیث کوئی بہت ہی گپت راز ہے جسے صرف بڑے بڑے ماہرین علم الہی ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا یہ درست ہے کہ ہم اتنا اہم راز خود سمجھے بغیر ماہرین علم الہیات کے خرد پر بھروسہ کر لیں؟ تھامس جیفرسن جیسے زیرک شاہد کا بھی یہی خیال ہے، جو 1800 تا 1809 تک امریکہ کا صدر اور ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جیسی کتاب کا مصنف ہے، کہ تثلیث افلاطونی تصوف کا ایسا ناقابل فہم دعویٰ ہے جو بیان کرتا ہے کہ 3 ایک ہیں اور ایک 3 ہے، تاہم 1 3 ہرگز نہیں اور 3 بھی 1 نہیں ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ تثلیث کو سمجھنے کے لیے مجھ میں کافی بھی عقل نہیں پائی گئی، کہ تثلیث کو سمجھنے کے لیے مجھ میں کبھی بھی کافی عقل نہیں پائی گئی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ قبول کرنے سے پہلے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم مذہبی رہنما ہمیشہ اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ مسیحی بننے کے لیے آپ کو تثلیث پر ایمان لانا پڑے گا، ورنہ آپ بدعتی ٹھہرائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کلیسیا کی عالمی کونسل، ورلڈ کونسل آف چرچز کا ممبر بننے کے لیے عقیدہ تثلیث سے متفق ہونا ضروری شرط ہے۔ اب تھامس جیفرسن کی آراء کو دہراتے ہوئے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی شخص ایسی کسی چیز سے کس طرح متفق ہو سکتا ہے جسے نہ تو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ سمجھایا جا سکتا ہے؟ کیا مسیحیوں سے یہ مطالبہ کرنا جائز ہے کہ وہ ایمان کے وسیلے اس عقیدے کو قبول کریں، ایک ایسا عقیدہ جس کا نہ تو نام پرانے عہد نامہ میں پایا جاتا ہے اور نہ اس کی وضاحت نئے عہد نامہ کے صفحات پر پائی جاتی ہے؟ کیا ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ انجیل کے صفحات میں کہیں نہ کہیں اس دعویٰ کی تشریح ضرور پائی جانی چاہیے کہ خدا تثلیث فی التوحید ہے؟ اگر ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے تو آج کی مسیحیت اپنے قائد یسوع جو مسیح کہلاتا ہے کے احکامات سے کوسوں دور ہے۔ ہمارے ایمان کا جزو ایک ایسا عقیدہ بن چکا ہے جو شاید یسوع بھی شناخت کرنے سے قاصر ہے۔ کلیسیائی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسیح یسوع کی خدمت کے تقریباً 300 سال بعد تک مسیحی لوگ تثلیث فی التوحید، خدا باپ اور خدا بیٹا کے بھی قائل نہ تھے، یہاں تک کہ 325 صدی عیسوی میں نکایا کی کونسل نے تثلیث کا تصور پیش کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب کلیسیائی حالات زبردست سیاسی کشمکش سے ہمکنار تھے۔ اب جو بات 4 اور 5ویں صدی میں حقیقت تھی وہ پہلی صدی میں بھی حقیقت مانی جانی چاہیے۔ اگر پہلی صدی میں یسوع کو خدا کا ہم پلہ مانا جاتا تھا تو پھر کلیسیا کو اس بات کا باقاعدہ اعلان کرنے میں اتنی دیر کیوں لگی کہ خدا دراصل 2 افراد باپ اور بیٹا کا مجموعہ ہے، اور پھر بعد ازاں انتہائی سخت سیاسی دباؤ کے تحت
یہ اعلان کرنا پڑا کہ خدا دراصل تثلیث فی التوحید ہے۔ نکایا کی پیروی کرتے ہوئے ہزاروں مسیحی دوسرے مسیحیوں کے ہاتھوں اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ سچے دل سے ایمان رکھتے تھے کہ خدا ایک ہے۔ تثلیثی عقیدہ ہمارے دور کے پیچیدہ ترین معموں میں سے ایک ہے۔ یہ امر کہ یہ عقیدہ ہمارے روایتی علم منطق اور استدلالی طریقہ وضاحت دونوں کی نفی کرتا ہے، تثلیثی نظریہ کے حامیوں پر کوئی اثر نہیں چھوڑتا اور وہ برابر اس پیچیدہ دعوے کی حمایت کیے جا رہے ہیں۔ اگر تثلیث کے بارے میں کوئی سوال اٹھایا جائے تو اس کی حامیوں کی جانب سے کیا جانے والا رویہ ناقابل فہم ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مسیحی قائدین اپنے اس ناقابل اعتراض عقیدے کے بارے میں زیادہ پر اعتماد نہیں ہیں، اور ہر اس شخص کو بدعتی قرار دینے کا رجحان جو اس عقیدہ پر معترض ہو محض ہمارے اندیشے کی توثیق کرتا ہے۔ اگر کسی مذہبی جماعت کی بڑی اکثریت کسی ایک عقیدے کو اپنا لے تو اس سے نہ تو اس عقیدے کی سچائی پر مہر ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کمزوری کا اعلان۔ کیا زمین چپٹی ہے یا کیا یہ ہمارے نظام کائنات کی مرکز ہے؟ پوری مسیحی قوم سے کسی زمانہ میں یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ان باتوں پر بائبلی سچائی کے طور پر ایمان لائیں، اور ایمان نہ لانے والے کو بھاری جرمانہ بھرنا پڑتا تھا۔ تاہم یہ ایک غلط اور بے بنیاد عقیدہ ثابت ہوا۔ مزید برآں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، کیا رسولی کلیسیا میں ہونہار اور زیرک ماہرین علم الہیات موجود ہیں؟ پولس رسول کے سوا ابتدائی کلیسیا کے قائدین سادہ لوگ تھے، جن میں چھوٹی بڑی مزدوری کرنے والے، کاروباری لوگ اور حکومتی نوکریاں پر مامور لوگ شامل تھے۔ کیا وہ اس بات پر دنگ نہ ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا تین ہو اور پھر بھی ایک ہو؟ ایسے نئے طرز کے عقیدہ کو ذہن و دل نشین کروانے کے لیے بڑی محتاط اور تفصیلی وضاحت کی ضرورت تھی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی پیدائش کے وقت ہی سے اس ایمان سے لبریز و ملبس ہو کر دیے جاتے کہ خدا ایک ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسرائیلی قوم کو ورثے میں ملنے والے ایمان کا سب سے اہم عقیدہ خدا کی وحدانیت پر ایمان تھا، اور ان کا یہ بنیادی عقیدہ آسانی سے ان کے دل و دماغ سے مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تثلیثی خدا میں ایمان پہلی صدی عیسوی کی کلیسیا کا سب سے زیادہ انقلابی اور دھماکہ خیز عقیدہ ہوتا، جس سے اس کلیسیا میں ہلچل مچ جاتی۔ لیکن اگر ایسی ہلچل کبھی مچی بھی تھی تو نیا عہد نامہ اس کے بارے میں ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیتا۔ ہم میں سے بہت سے اس بات سے معصومانہ انداز میں لا علمی کا اظہار کریں گے کہ یہ متنازع مسئلہ قریباً 2000 سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ ہزاروں لوگ اس سے متفق نہ ہونے کی پاداش میں مارے گئے، بہتوں نے انتہائی تشدد سہا۔ تاہم آج بہت سے مسیحی عالمین جن کے دل میں کلام مقدس کے لیے حد درجہ عزت اور غیرت ہے کہ وہ اس کی خاطر کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، ملحد، کافر اور بدعتی کہلانے کا خطرہ مول لے کر، مستحکم مسیحی جماعتوں میں سے کاٹ ڈالے جانے کا خطرہ مول لے کر اور تنہا رہ جانے کا خطرہ مول لے کر یہ سوال کرتے ہیں کہ بنیادی عقیدوں میں سے اہم ترین عقیدہ تثلیث کیا بائبل سے اخذ کیا گیا ہے؟ علم الہیات کی روایت کے مطابق خدا کی تعریف کرنے کے حوالے سے ماہرین علم الہیات 3 دھڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک تثلیثی نظریہ خدا ہے، یعنی 3 اشخاص باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ایک تثلیث کا نظریہ خدا ہے، 2 اشخاص باپ اور بیٹا۔ اور ایک خدا واحد مطلق کا نظریہ ہے، یعنی باپ جسے کسی نے تخلیق نہیں کیا اور جو کائنات میں اپنی طرز کا واحد ہے۔ ایسا عقیدہ جس نے مسیح کے پیروکاروں میں ایسی تفریق پیدا کر دی ہے، اس کا جائزہ غور سے لیا جانا چاہیے۔ تثلیثی عقیدہ کی جانچ کے لیے ہم نے بائبل اور کلیسیائی تاریخ سے استفادہ کیا ہے۔ ہم ایسی بحث سے کوئی سروکار نہیں رکھتے کہ آیا بائبل خدا کا مکاشفہ ہے یا نہیں۔ ہم اس الزام کو بھی خاطر میں نہیں لاتے کہ بائبل اتنی قدیم ہے کہ جدید طرز زندگی اور معاشرت سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ ہماری توجہ کا مرکز یہ سوال ہے، یسوع مسیح اور رسولوں کی باتیں ان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں جنہوں نے ابتدائی کلیسیا کی بنیاد رکھی؟ اگر مسیحی ایمان کی بنیاد بائبل میں شامل پاک صحائف ہی ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی درستی اور مضبوطی کے لیے بائبل ہی سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد تثلیثی نظریہ کے حامیوں کے خلوص پر اعتراض کرنا ہرگز نہیں ہے، تاہم اس بات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ کسی عقیدے کے بارے میں پرخلوص ہونے سے اسے سچا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ علم الہیات میں بہت سے عقائد کی بنیاد روایت پر ہے اور اسے ہرگز کم حیثیت حاصل ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور یقیناً لا تعداد مذہبی استاد اسی یقین کے ساتھ تعلیم دیتے ہیں
کہ جو کچھ وہ سکھا رہے ہیں وہ کلام پاک سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا اصل مقصد ان دیواروں کو ڈھا دینا ہے جو ہمارے اور پہلی صدی کی کلیسیا کے درمیان وقت اور روایت نے کھڑی کر دی ہیں، جس کی بنیاد خود خداوند یسوع نے رکھی تھی۔ ہمارا ماننا ہے کہ یونانی فلسفے کے زیر اثر ایک نیا تصور خدا ابھرا جس کی چھاپ نے اصل عقیدے کو نظروں سے اوجھل کر دیا، اور ہم اسے ایک غلطی قرار دیتے ہیں۔ یہ کوئی باضابطہ تہذیبی ارتقاء ہرگز نہیں ہے۔ ہم ان بہت سے عالمین کے احسان مند ہیں جنہوں نے بہت سے الفاظ کی کلام مقدس کے تناظر میں وضاحت کی۔ اپنے خاص میدان میں ان کی عمر بھر کی تحقیقات سے ہم نے سیر حاصل استفادہ کیا ہے۔ ان ترجمان لوگوں نے بھی ہماری حوصلہ افزائی کی ہے جو بارہا ہمیں یہ بتاتے رہے کہ کسی خاص متن کا کیا مطلب ہے، نہ کہ یہ کہ اس کا کیا مطلب ہونا چاہیے۔ الیگزینڈر ریز کا طریقہ کار خاص طور پر متاثر کن ہے، جس نے کسی اور مسئلہ کی تحقیق کے دوران اس حقیقت کو پا لیا کہ عظیم مفسرین کو بھروسہ ہے کہ اوسط درجے کے قارئین علم و فن کے بلند درجے پر فائز ماہرین کی فطری تفسیر پر کسی ایسی خلاف فطرت تفسیر سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جس کی پشت پناہی قواعد عقائد اور انتظامی مطالبات کے پیش نظر کی جا رہی ہو۔ حال اور ماضی کے بہت سے مصنفین کی انمول تحریروں کو سراہتے ہوئے ہم ان کے بیان کردہ لاتعداد خیالات و نظریات سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں آپ ان تمام قابل غور اقتباسات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بعض موقعوں پر امتیازی مفسرین کی کتابوں سے وسیع عبارتیں نقل کی گئی ہیں تاکہ ان کی گہری بصیرت کی تمام تر قوت اس مباحثے میں شامل ہو سکے۔ مباحثہ کے آغاز میں ہم تثلیث اور تثلیث کے حامیوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر مسیح یسوع خدا ہی تھا تو پھر اب تک انسان کے گناہ کے لیے کوئی مناسب کفارہ ادا نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارا چیلنج ہے، اگر ان کا دعویٰ درست ہے تو بائبل میں کہاں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا خدا اپنی اس مرضی میں آزاد نہیں جس کے وسیلے سے بھی چاہے دنیا کو نجات بخش دے؟ یہ حقیقت کے مقبول عام عقیدہ تثلیث کا ماخذ کلام ہرگز نہیں، اتنی ہی حیران کن ہے جس قدر یہ سچائی کہ نئے عہد نامہ میں کہیں بھی لفظ خدا تثلیث کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ تقریباً ہر جگہ جہاں بھی انجیل میں لفظ خدا استعمال ہوا ہے، خدا باپ کے بارے میں ہے۔ ہماری تثلیثی نظریہ کے حامیوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے عقیدے اور کلام پاک کی تعلیم کے درمیان اس وسیع خلیج کا سنجیدگی سے جائزہ لیں۔ جو کچھ ہم اس کتاب میں نہیں کہہ رہے اس کا بیان بھی ضروری ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہرگز نہیں کہ مسیح یسوع محض ایک اچھا انسان تھا یا نبیوں سے سلسلے میں سے ایک نبی تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کا واحد چنیدہ بے خطا بیٹا ہے جو سب انسانوں کی نجات کے لیے بھیجا گیا۔ موجودہ انگریزی زبان کے مطابق یہ کہنا کہ وہ سراسر خدا ہے مسیحی نوشتوں کی غلط تعویل کرنا ہے۔ یہ نہایت کافی اور کلام کے عین مطابق ہے کہ ہم یسوع پر ایمان رکھیں کہ وہ مسیح یعنی خدا کا بیٹا ہے۔ ہم اس مقبول عام دلیل سے ہرگز مرعوب نہیں کہ یسوع یا تو کوئی پاگل تھا یا کوئی بہت ہی برا آدمی تھا یا پھر خدا تھا۔ جب ہم پر اس دلیل کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ مندرجہ بالا دلیل کے مطابق یسوع کو انہی تین میں سے کسی ایک حیثیت سے پہچانے، تو دراصل مسیح کی اصل شناخت ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے، ایسی شناخت جو کلام کے بیان کے عین مطابق ہو۔ یہاں یہ بتانا بھی بے محل نہ ہوگا کہ اس مباحثہ کے دوران ہم زبان کے تکنیکی تقاضوں کے مطابق یسوع اور خدا ہر دو کا ذکر ایک ایک شخص کے طور پر کریں گے۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ تربیت یافتہ تثلیثی حامی تین اشخاص میں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور اشخاص سے ان کی مراد ہرگز وہ نہیں جو ہم عام طور پر لفظ شخص کہتے ہوئے سمجھتے ہیں۔ تاہم چونکہ کلام مقدس میں واضح طور پر خدا اور یسوع کا ذکر اشخاص کے طور پر آیا ہے جس سے مراد ہے ممتاز افراد، اسی لیے ہم اس الجھن زدہ طریقے پر اعتراض کرتے ہیں جس کے ذریعے لفظ شخص کی ایسی تشریح کی جاتی ہے جو کلام مقدس سے میل نہیں کھاتی۔ بہت غور و فکر کے بعد بھی تثلیث کے بڑے بڑے حامی اس بات کی وضاحت میں ناکام رہے ہیں کہ خدا کی ذات میں شامل اشخاص کی وضاحت کس طرح کریں۔ امتیازی عامل، حکنوم یا وجود جیسی مبہم اصطلاحات بھی انہیں وضاحت کی اس تکلیف دہ صورت سے نجات نہیں دلاتی۔ مشہور لاطینی فادر اگسطین نے تثلیث کو بیان کرتے ہوئے لفظ شخص استعمال کرنے پر معذرت کی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسے واضح کرنے کے لیے کچھ نہ کہا جائے، لیکن بائبل کے مصنفین کو خدا اور یسوع کا تعلق واضح کرنے کے لیے ایسی کسی اصطلاح کی ضرورت ہرگز نہیں پڑی۔
کچھ لوگوں کی یہ کوشش کلام کی تائید سے صریحاً آری ہے کہ خدا ایسی واحدانیت کا مالک ہے جس میں کثرت ہے۔ محض ایک لمحے کی سوچ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسرائیل کا خدا کوئی غیر شخصی وجود ہے۔ اسے تین وجود میں تقسیم کرنا بائبل کی گواہی کے برعکس ہے۔ صیغہ واحد متکلم کا استعمال ہمیں بتاتا ہے کہ خدا یقیناً ایک شخص ہے۔ اگر کوئی محض اسی بات کا اعتراف کر لے کہ نظریہ تثلیث فی التوحید فہم و ادراک کی حدود سے پرے ہے تو یہ بلا شبہ اس نظریہ کی کمزوری پر ایک مہر ہے۔ آخر میں ہم مذہب میں فوق الفطرت عناصر کی موجودگی سے انکار ہرگز نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم کسی ایسے عقیدہ کو قبول کرنے سے صریحاً انکار کر رہے ہیں جسے ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، لیکن پراسراریت اور متنازع دو الگ صورت احوال ہے۔ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے متعلق بھی ہم بہت سی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن جب یسوع نے خود کہہ دیا کہ وہ اپنی دوبارہ آمد کے وقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو پھر اسے علیم کل سب کچھ جاننے والا کہنا سراسر غلطی ہے۔ یہ سہو زبان ہے، جیسا کہ چارلس ویزلی نے کہا ہے۔ یہ تو بڑی پراسرار بات ہے کہ لافانی شخص موت کا مزہ چکھے۔ سوچ کا دیوالیہ پن تب ظاہر ہوتا ہے جب الفاظ ناقابل فہم ہوں۔ نظریہ تثلیث سے ہمیں یہ شکایت ہے کہ واضح معنی سے آری یہ محض ایک کلمہ امتیاز ہے۔ اس کے خلاف سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ بائبل کی لغت سے منحرف ہوئے بغیر اس کا اظہار و بیان ممکن نہیں ہے۔ ایک اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس نظریہ کے حامیوں نے اسے تین ہم پلہ خداؤں کی صورت میں اس لیے پیش کیا ہے کیونکہ ان کے لیے تین خداؤں کو ایک ماننے کا یہ واحد طریقہ تھا۔ کسی بھی مسیحی کے لیے جس سوال کا جواب سب سے زیادہ ضروری ہے وہی سوال ہمارا نقطہ آغاز ہے۔ اگر مسیحی لوگ بائبل کو خدا کا قدرت والا کلام سمجھتے ہیں تو پھر یسوع کے الفاظ سے کیا مطلب نکالنا چاہیے جب وہ اپنے باپ سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ انجیل یوحنا 17ویں باب کی 3 آیت۔